السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین نے اس وقت اہل حدیث کا مطلب تبدیل کر دیا ہے۔ کیسے تبدیل کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور وجہ کیا بنی کہ انہوں نے مطلب تبدیل کر دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سامعین و ناظرین، ہم اس سے پہلے غیر مقلدین سے یہ سنتے آئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ بھئی اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرے، یعنی عامل حدیث کو وہ اہل حدیث کہتے تھے کہ حدیث پر عمل کرنے والا، بلکہ پھر ساتھ یوں بھی ملا لیتے تھے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا۔ عام طور پر یہی، بلکہ اکثر یہی کہتے تھے، یوں ہی کہتے تھے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، پھر قرآن و حدیث کا نام، یعنی انہوں نے قرآن کا نام ساتھ ملا لیا کہ اہل حدیث اس سے کہتے ہیں۔ پھر اپنے بیانات میں لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا غیر مقلدین کو کہ بھئی دیکھیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اہل حدیث بن جاؤ، بلکہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کرو، آپ قرآن و حدیث پر عمل کرو، بس یہی بات ہے۔ پھر آپ خود بخود، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ بنتا تھا کہ جب آپ یہ کرو گے تو آپ اہل حدیث ہو، پھر آپ اہل حدیث بن جاؤ گے۔ تو یہ غیر مقلدین کا طریقہ کار تھا۔ عام بندے، یعنی عام آدمی کو یوں کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ آپ جائیں، آپ دیکھ لیں، آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ بخاری شریف۔ مجھے یاد ہے غیر مقلد کہا کرتے کہ بھائی دیکھیں، آپ کسی جا کر غیر مسلم سے پوچھیں، یعنی اپنے علاقے کے اندر ان کے گھر میں بخاری شریف ترجمہ کے ساتھ نہیں رکھی ہوگی، اور مسلمان کے گھر میں بھی ہے، یعنی ایک عام بندہ جسے کوئی پتہ ہی نہیں کہتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں بھی نہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ وہ یوں اس انداز سے عام لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو میں یہ اس مثال سے، اس بات سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث عام بندہ خود جا کر قرآن کو ترجمہ سے پڑھے، احادیث کو ترجمہ سے پڑھے اور پھر عمل کرے، تو یہی اہل حدیث ہے نا، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں اب نہیں رہیں جناب، اب یہ باتیں نہیں رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں نہیں رہیں۔ غیر مقلدین نے اس وقت یہ جو طریقہ تھا، یہ مطلب تھا اہل حدیث لفظ کا، وہ بالکل تبدیل کر دیا۔ وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس بات، یعنی یہ مجبور کیوں ہوئے ہیں تبدیل کرنے پر، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ بھی ضرور سنیے گا کہ یہ مجبور کیوں ہوئے ہیں۔ اچانک سے انہوں نے یعنی پلٹا کھا لیا، اور اہل حدیث کا مطلب جو پہلے بتایا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، وہ چھوڑ کر ایک اور مطلب لے لیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ تو ناظرین، پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو اہل حدیث کا مطلب سمجھانا شروع کر دیا ہے یا لے رکھا ہے مطلب، وہ کیا ہے۔ تو ان کے ہیں ابو زید ضمیر صاحب، محقق ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ ذرا ہم پہلے اسے سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ جناب آخرکار ایسی کیا مجبوری ہو گئی غیر مقلدین کو، بھئی ایسا کیا ہو گیا، آخرکار ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا کہ غیر مقلدین نے اہل حدیث کا مطلب ہی بدل ڈالا، غیر مقلدین نے اہل حدیث کا مطلب ہی تبدیل کر دیا۔ تو سنیں کہ ابو زید ضمیر اہل حدیث کا مطلب کیا بتاتے ہیں۔ اہل حدیث ہونا صرف بعض مسائل میں اہل حدیث ہونے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں، عبادات میں، اخلاق میں، منہج میں وہ اہل حدیث ہو۔ بلکہ ہم موٹے موٹے طور پر ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث وہ ہے جو اہل حدیث علماء کے تابع، جو اہل حدیث علماء کے تابع نہ ہو یہ غیر مقلد ہے، کیونکہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حدیث میں بھی ہم کو بتایا گیا ہے کہ علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ چھین لیا جائے، بلکہ علم اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگوں میں جاہل باقی رہیں گے، جاہل لوگ ان سے پوچھیں گے، یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جو اہل حدیث معتبر علماء کے ماتحت نہ ہو وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ معتبر علماء کے تابع رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بالآخر
غیر مقلدین نے اہل حدیث کا مطلب بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر اس طرح کا کوئی نہیں ہے تو وہ غیر مقلد ہے۔ تو آپ اس سے کیا سمجھے کہ ابھی جو ہے نا اہل حدیث کہلوانے والے وہ سارے مقلدین ہیں، تو وہ جو تقلید کی مخالفت کیا کرتے تھے، تقلید کو برا بھلا کہتے تھے، وہ خود مقلد بنے بیٹھے ہیں، اور جو انہوں نے مطلب بتایا ہے اہل حدیث کا اس کے علاوہ کو انہوں نے غیر مقلد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اور تو سارے غیر مقلد ہیں۔ تو کبھی تو یہ خود کہتے ہیں غیر مقلد ہیں۔ تو انہوں نے جو مطلب بتایا وہ سیدھا سیدھا یہ بتایا کہ دیکھیں بھئی اہل حدیث وہ ہے، آپ کو یاد نہیں ہے ایک بات، وہ کہتے تھے نا بھائی کسی کی بھی بات ہو قرآن و حدیث، یعنی قرآن و حدیث سے بیان کرتے اسے لے لو۔ آپ کو ایسی چیزیں یاد ہوں گی؟ یہ غیر مقلدین کہا کرتے تھے بھائی کوئی بھی ہو ہمیں قرآن پیش کرے، احادیث سے مسئلہ پیش کرے، ہم قبول کر لیں گے، یہی تھا نا۔ لیکن اب یہ نہیں رہا، اب یہ بات نہیں رہی کہ کوئی بھی ہو قرآن و حدیث سنائے، یہ نہیں رہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث وہ ہے جو اہل حدیث علماء کے تابع ہوں۔ اہل حدیث وہی ہے جو اہل حدیث علماء کے تابع ہو، ان کی مانتا ہو، ان کی پیروی کرتا ہو، ان کے ماتحت۔ کتنی ساری باتیں کہہ دی اس غیر مقلد نے کہ غیر، یہ جو چھپایا کرتے تھے نا اس بات کو کہ ہم تقلید نہیں کرتے، یہ بات چھپایا کرتے تھے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تو اب تو بات سامنے آ گئی نا کہ علماء کے ماتحت۔ اب قرآن حدیث کہ بھئی جس طرح قرآن ہے حدیث ہے ہم قرآن کی مانیں گے، کسی اور کی، امام کی، مولوی کی نہیں مانیں گے، وہ تو باتیں چلے گی نا، وہ تو نہیں۔ اب تو آگے نا علماء کے ماتحت آ گئے کہ علماء اہل حدیث علماء کے ہاں، اور علماء ان کے نزدیک نہیں مانے جائیں گے، صرف اہل حدیث کی مانتا ہو، اہل حدیث کے تابع ہو، اہل حدیث علماء کے ماتحت ہو، وہی اہل حدیث ہے۔ تو یہ تو بات آ گئی۔ اب تو مطلب تو تبدیل کر دیا، کیوں کیا بھائی؟ وجہ کیا بنی؟ مسئلہ کیا بنا آپ کے ساتھ؟ تو مسئلہ یہ بنا کہ دیکھیں، یہ جو پہلے کہا کرتے تھے نا کہ قرآن و حدیث ہو، صرف قرآن و حدیث ہو، وہی اکبر ہے، جو مسائل قرآن سے بیان کرے، حدیث سے بیان کرے، وہی اکبر ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آ گئے نا کہ جنہوں نے قرآن دکھایا، احادیث دکھائیں کہ دیکھیں بھئی حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، قرآن سے یہ لکھا ہوا ہے، اور ان کی باتیں ایسی تھیں جو ان کے خلاف تھی۔ اب انہوں نے تو اپنی جماعت میں لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، ہوا یہ کہ بہت سارے ان سے فرقے بن گئے، اور سارے کے سارے یہی دعویٰ کرنے لگے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ تو ان کی یہ جو دعوت تھی قرآن و حدیث والی، تو ان کے فرقے کو اور نقصان دینے لگی۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی دیکھیں کہ قرآن و حدیث تو ہوگا لیکن منہج اسلاف کا ہوگا، منہج اسلاف کا ہوگا۔ پھر اسلاف میں یہ وہاں بات ظاہر نہیں کرتے تھے، اصل میں ان کا یہی ذہن تھا کہ ہمارے جو اوپر والے گزرے ہیں اہل حدیث یعنی غیر مقلدین، ان کی بات ماننے والا ہو، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو، سیدھی بات کہ ان کی تقلید کرنے والا ہو۔ ورنہ قرآن و حدیث موجود ہے تو پھر آپ کہتے ہو نا کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں، تو پھر اسلاف کیا ہے؟ تو بات چھپاتے کیوں تھے؟ لیکن اس سے بھی بات نہ بنی، اس سے بھی بات نہ بنی، اور سارے اس اسلاف کے چکر میں نا وہ اپنے اپنے مفہوم نکالنا شروع کر دیے کہ بھائی دیکھیں اسلاف میں تو بہت سارے گزرے ہیں، ان میں سے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں یہ ہیں، تو یہ بھی بات نہ بن پڑی، یہ بھی بات نہ بن پڑی، ان کے فرقے کو اور نقصان ہونے لگا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر سیدھا سیدھا بالآخر یہ مطلب لینا شروع کر دیا کہ بھائی اہل حدیث وہ ہے جو اہل حدیث علماء کے ماتحت ہو، ان کے تابع ہو، بس وہی اہل حدیث، اور کسی کو ہم اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بات یہاں آ کر کھلی ہے جو ہم بار بار کہتے تھے، ہمارے علماء بار بار بتایا کرتے تھے کہ یہ اصل میں خود مقلد ہیں، لیکن ان غیر مقلدین یعنی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ان کی مانتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے ماننے والے نہیں۔ اب آپ قرآن کتنی آیات جو نا پیش کرتے ہیں علماء، اب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، فلاں مولوی نے یوں لکھا۔ بھائی آپ تو پہلے کہتے تھے مولوی کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کی آگے نا بات۔ تو یہی بات تھی جو وہ چھپایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں کہ ان کو ان دعووں سے اور ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بالآخر نقصان ہونے لگا۔ تو انہوں نے مطلب بھی تبدیل کر دیا، اور اصل حقیقت اب سامنے آنے لگی ہے کہ یہ خود اپنے علماء کی تقلید کے لیے عوام کو مجبور کر رہے ہیں، اور اپنے علماء کی تقلید میں لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔